اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں, بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے, باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہونا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام, کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا, بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو, بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے, وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں, بے غیرت $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟
اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی کچھ چیز ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بھائی تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اما اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے, دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نہ نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہے کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے یہاں, یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ایسا چیخنا شروع کر دے گا. بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہے, تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اما جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اما کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہیں, بولو بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے. قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں,
اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، تو یہ سب سے کیا ہے؟ غریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے، اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے، آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس، ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے، ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے، پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی، جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے، گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں، ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے، اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی، او جناب 50 کلومیٹر دور، حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے، یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ، بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے، آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے، تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں؟ بڑے خاندانی. لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو، قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں بیان سن کے سخاوت اتنی کرتی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ پر بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطها کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم لوگ جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی
اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑپتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں, اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو, رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے, یہ گوروں کا کام ہے, مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے, سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان ہے, امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والے ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے,
نیچے शियों की गालियां दबा के। अबे तुम तहकीक तो करो, मैंने बोला भी है कि नहीं बोला? आगे है कि क्योंकि कुस्तुंतनिया की लड़ाई में वो शरीक था लिहाजा वो क्या है, जन्नती। शिया लोगों ने दबा के गालियां लिखी है, ये यजीदी है, ये फलाना है। भाई तुम तहकीक तो करो, ये किसने चलाया है? हमारे ऑफिशियल चैनल से तो कोई पोस्ट नहीं चली। अब तक वो यही समझ रहे हैं कि ये क्या है, यजीद को जन्नत। ना मैंने उसको जन्नती बोला, ना मैंने उसको जहन्नमी बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने, इस पे तबसरा ही नहीं किया। पोस्ट दबा के कुछ भी उठा के डाल दो ना। हमारी कौम में ये शऊर नहीं है कि तहकीक करें ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो चलाते रहते हैं मार्केट में। हाँ, हमारे जो वीडियो बयानात हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं भाई, जो मैंने बोले हैं उसका मैं जिम्मेदार हूं। आप वो वीडियो कटिंग उसको भी कट करके ना चलाओ। अभी एक तरावी का बयान कट करके चलाए हुए लोगों ने। तरावी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तादाद साबित नहीं है, इधर टक यहां रोक दिया। और इतनी बात कि भाई अगर सिर्फ हदीसी को देखना है तो फिर तो गामदी साहब सही कह रहे हैं, यहां कट किया। देखो मुझसे कह रहे हैं गामदी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन पूरी बात आ गए। अच्छा, इस पे इतना प्रोपेगेंडा हुआ, फिर जामे तो रशीद में हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, उनसे बाकायदा सवाल पूछा गया कि मुफ्ती साहब ने ये बोला है कि हदीस में तो कोई तस्करा ही नहीं मिलता, साबित ही नहीं है। फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। इतना प्रोपेगेंडा। हदीस में तबसरा नहीं मिलने का मतलब यह है कि सनद के लिहाज से कोई सही हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी थी कितनी रकतें थी। लेकिन हजरत उमर का अमल बताता है कि नबी ने 20 पढ़ी होंगी। तो नबी से साबित होने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है तवातुर, सहाबा का अमल, वो खुद बताता है कि नबी ने क्या किया है। एक है हद्दसना फुलान के साथ कोई सनद। बहुत सारे शरीयत के हकाम आते हैं हदीस में नहीं मिलते, सहाबा से पता चलता है। रुकू में जाके जब हम खड़े होते हैं, हाथ छोड़ना है, हाथ बांधना है, हदीस में कोई तस्करा नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत क्या करती है, हाथ छोड़ती है। क्यों? तवातुर अमली है, उम्मत का अमल बता रहे कि नबी ने हाथ छोड़े होंगे। हम ये जो औरतें हैं सफा मरवा में दौड़ती नहीं है, चलती हैं, नबी से तो कुछ भी साबित नहीं है। ना हजरत आयशा से साबित है कि दौड़ने का हुक्म दिया या चलने का हुक्म दिया। पूरी उम्मत कर रही है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि साहबा ने भी, सहाबियात ने क्या किया होगा, वो भी चली होंगी और नबी ने चलने का हुक्म दिया होगा। सराहतन नहीं है, लेकिन ये भी नबी ही से साबित है। और बहुत सारे हकाम है। तो जो हर मसले पर हदीस मांगता है ना, वो खुद इल्म से कोरा है, इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। हदीस सराहतन होती है या दलालतन होती है, इसको दलालतन कहते हैं। जैसे इमाम मालिक, बहुत से मसाइल पूछा गया कि इसकी आपके पास क्या दलील है, उन्होंने कहा अहले मदीना ऐसे कर रहे हैं। क्या मतलब, जब मदीना वाले कर रहे हैं तो नबी ने किया होगा। तो नबी का अमल बराह रास्त नहीं पहुंचा, लेकिन दलालतन पहुंचा है। खैर, 2 आयतें पढ़ के बयान खत्म करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तक यकीनी इल्म ना हो तबसरा ना किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के मत चलो, जमीन के दादा बनने की कोशिश बोलो ना करो, अकड़ के मत चला करो। क्यों? इन्नका लन तखरिकल अर्दा, जमीन को ना तुम अपने पांव की ताकत से फाड़ सकते हो और ना सीना इतना ऊंचा कर सकते हो कि केटू की पहाड़ी से ऊपर झांकना शुरू कर दो। तो जितने हो उतने ही रहो। तो ये चंद अहकाम थे अल्लाह ने बयान किए, इसको कहते हैं अपनी औकात में रहो। इस पर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो ज्यादा फंटर बन रहा हो ना, उससे कहते तुझ बैतुल खला किस वक्त जाता है, वो बताएगा मगरिब के बाद जाता हूँ या सुबह 8 बजे जाता हूँ। तो बोले तेरी औकात क्या है, सुबह 8 से 8:30। असल औकात तेरी, कितना भी अकड़ता हो ना, जब वॉशरूम में जाके बैठता है और आगे मैं डिलीट कर देता हूँ, उस वक्त इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है कि तू असल में है क्या। इसलिए हमने बुजुर्गों से, उलमा से सुना है कि तकब्बुर हमेशा परले दर्जे का बेवकूफ और अहमक करता है। जर्रा बराबर भी अकल होना इंसान में, वो मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर हमेशा कौन लोग करते हैं? बेवकूफ जो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं गलीज पानी से अल्लाह ने पैदा किया, माँ के पेट से बाहर निकाला, बचपन में कैसे माँ के मोहताज थे, बात बात पे रोते थे, जरा जरा सी बात पे चीखते थे, चिल्लाते थे, माएं सहारा देती थी। उस वक्त दादागिरी थी क्या? माँ फेंक के चली जाती, क्या औकात थी उस वक्त? कितने अरसे लगड़ा के चलते रहे, टूटे, कभी उधर जा रहा है, तोतला बोल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखे। थोड़े दिनों के लिए अल्लाह ने जवान करके सीधा कर दिया, थोड़े दिनों में अपने आप को जमीन का बाप समझना शुरू, जुल्म करता है। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, तू कौन है मुझे समझ। अबे भाई, थोड़े दिन के लिए तुझे जवानी मिली है, अभी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ तू आएगा। फिर बुढ़ापे में देखो ना होता क्या है, कांप रहे होते हैं, राशा तारी हो गया। वो एक सिंगर था, बड़ी अच्छी आवाज थी, जब बूढ़ा हो गया तो जब गाता दांत निकल के नीचे गिर जाते उसके, क्योंकि अल्फाज निकालने के लिए दांत का मुंह में होना जरूरी है। कुछ अल्फाज निकलते ही नहीं दांतों के बगैर। तो फिर बेचारे ने बत्तीसी लगवाई, फिर जब गाना गाता बत्तीसी गिर जाती, फिर लगाता, फिर गाता, गिर जाती। इसने कहा भाई बार बार कैसेट क्यों चेंज कर रहे हो, एक ही कैसेट में बयान करो ना। तो बुढ़ापे में ये हाल होगा, कमर झुकेगी, हाई हुई की आवाजें आएंगी। तो ये अपना माजी देखो, अपना फ्यूचर देखो। और हाल भी क्या है, एक वायरस आ गया कोरोना का, या कोई और बीमारी आ गई, धड़ाम से ऐसी की तैसी,
تو نہ حال تمہارا ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے ہیں اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے ہٹ بے غیرت, سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں یہ ہوں میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹی ہیں, صرف سوالی ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے, تم کس طرح سے, بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکا دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں, ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکا نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. بچپن کی تربیت کا اثر ہے, بچپن کی. اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنی ہے, دیکھی بھی ہے, بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے, تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو, یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں, وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے, اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا, بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا, صرف ایک چیز سکھا دی, بڑوں کا ادب, جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم. اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی, چھوٹوں پہ شفقت بھی, علماء کا اکرام بھی, بزرگوں کا احترام بھی, بوڑھوں کا احترام. یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دلیل سے بات سمجھاتا ہوں. دلیل سے دیکھو, یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں, جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں, اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے, فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا, ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, اور اس کی کوئی گستاخی کر دے اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی, عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا. اللہ کا کلام میں نے خود دیکھا ہے, لوگوں کو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں, گنہگار ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ڈرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے. وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے. تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے, کل نہیں تو پرسوں. آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا.
اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے۔ عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی، اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے، تو لگا لینا جب موڈ ہو۔ میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ۔ یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر، جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ، بھائی بھول گئی، اب لے آئیں، اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس نے تانے دینا شروع کر دیے، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے۔ بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دی۔ ایسا ہوتا ہے، یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی، تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی۔ یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس۔ وجہ کیا ہے، آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں۔ دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا، کہہ رہی یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے۔ تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا، اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر۔ بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی، ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا، اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت، تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو، تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو شاباش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ۔ تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب، اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ کافر تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ ہمیں اہل کتاب، پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو۔ اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں، تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو۔ اور پھر تعالو آؤ، ایک ہوتا ہے ایتی آ جا، اور عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے۔ نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا۔ پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے، خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا، وہ عزت نہیں دیتے، وہ تشریف لائیے، کیا خیال ہے، تشریف لائیے، دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے، تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں، تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی۔ اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے، خدا کی قسم، یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو۔ اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے، یہ مہذب قوموں میں، لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں، کم ایئر، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے، اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں۔ اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں، یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ، مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں۔ ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ انگلش کی اپنی فضیلت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی، وہ اردو سے آئے گی، انگلش سے نہیں آئے گی۔ انگلش میں تو او ڈیڈ، او مام، بھائی یہ چیختا رہے گا۔ امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے، جان کا لفظ کتنا اچھا ہے، جائے نا، کیجیے نا، بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں، وہ ہر بات سے پہلے، وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے۔ تو خیر آئیے، آ جائیں، آؤ، یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی۔ اس کے بعد کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے، وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں، ان کو زیادہ اردو نہیں آتی، مجھے کہتے بار بار۔ میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا،
देख आइए, आ जाएं, तशरीफ लाएं, ये बोलो। खैर उन बेचारों को उर्दू आती नहीं थी, उनको के साथ तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे बार बार कह रहे हैं यूं करके आ। देखो भाई, मैं मुर्गियों को दाना डाल रहे हो क्या? तो आ जाइए, आए, आइए और आ, ये थोड़ा कम दर्जे का हो गया। और बिल्कुल ही अगर गिराना है आ बे, चल बे लगा दो आखिर में, तो जरा बाजारी जबान बन जाएगी। उठे वड़, और ज्यादा उसमें करना है ना, उठे वड़, परा वड़, इस तरह के अल्फाज आप बोलना शुरू कर दो, और थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा। तो कुरान ने बहुत शाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, तालऊ। तालऊ अरबी का मतलब आ जाइए, आओ, तशरीफ लाएं, यानी मुहज्जब लफ्ज है तालऊ। जब छोटा किसी बड़े को बुलाता है तो कहता है तालऊ। तो कुरान ईसाइयों को दीन की दावत दे रहा है, और अल्फाज क्या हैं? कुल, ए नबी, इनसे किस लहजे में बात करनी है आपने? या अहलल किताब, ए ईसाइयों, ए क्रिश्चियंस, ए मुशरिको, ए काफिरो, नहीं, ए अहले किताब, तालऊ, आओ, इज्जत के साथ उनको बुलाया जा रहा है। इला कलिमतिन, ऐसी बात की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। हमारा दीन और तुम्हारा दीन अलग अलग नहीं है, एक ही दीन है, एक ही दीन है। इंसान को अपने दीन से मोहब्बत होती है, अपने बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत होती है। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फिर आप जाते हो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और चीखो पुकार, मार धाड़, जैसे जो बच्चे ज्यादा लाड प्यार में पलते हैं वो बच्चे शोर शराबा ज्यादा मचाते हैं। जिन बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल होता है कि कुछ ख्वाहिशात पूरी कर दी, कुछ पूरी नहीं की, वो बच्चे भी कंट्रोल्ड होते हैं। यकीन ना आए तो जाके मुशाहिदा कर लो। मैंने बहुत से बच्चे जिद्दी देखे, चीजें उठा उठा के फेंक रहे, कोई बात नहीं मानते। वजह उसकी है कि माँ बाप इनकी हर बात मानते हैं। नहीं आ रही समझ में? पता नहीं आप लोग लाडले बच्चे हैं अपने माँ बाप के या लाडले नहीं है, तो ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमने ऐसे बच्चे मार्केट में देखे, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा, जिस बच्चे के साथ उसका कोई बहन भाई ना हो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह कि बहुत ज्यादा लाड प्यार इस इकलौते को मिल जाता है। क्या होता है? इकलौते। दूसरा मार्केट में करीबुल उम्र होते नहीं है, 2-4, तो माँ बाप की सारी लाड का और प्यार का मरकज ये इकलौता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी। आप में से कोई इकलौता हो तो पेश की माजरत। नतीजा क्या निकलता है? उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू, मार धाड़। वो सोसाइटी में बसा औकात एक कामयाब इंसान बन के सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा, हमारे एक रिलेटिव के यहाँ ना एक बच्चा हुआ, फिर उनके यहाँ फौरन दूसरा हो गया अगले साल। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट हुआ ये है कि जब फौरन दूसरा आ गया 1-2 साल के बाद मार्केट में, तो जो पहला वाला था ना, अब उसको थोड़ी सी जेलसी बच्चों में होती है कि दूसरे को प्यार करो तो उसको गुस्सा आ रहा है कि इसको क्यों प्यार कर रहे हो। बच्चे करते हैं ऐसे, आपने देखा होगा। तो लोग कह रहे हैं कि यार ये जो उनके रिलेटिव है ना, कहने लगे ये गलत हुआ, पहले वाले के साथ जुल्म हुआ है। अभी इसकी उम्र थी, इसको मोहब्बतें मिलती, तवज्जो का मरकज बनता। मार्केट में दूसरा आ गया, जो मोहब्बत पूरी इसको मिलनी चाहिए थी वो डिवाइड होके आधी कहां जा रही है? तो ये पहले वाले के साथ जुल्म है। समझते हो बात को? तो भाई ये पहले वाले के साथ जुल्म नहीं है, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तू दुनिया में अकेला बाप नहीं है, तुम्हारे बहन भाई भी होंगे। अभी से उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो रही है। हकीकत है, उसके दिल में एक जज्बात होते हैं हसद के। बच्चों में होता है, बहुत ज्यादा जेलिसी होती है बच्चों में। एक को कुछ दो ना तो दूसरे को जरूरत नहीं भी हो, सिर्फ उसको तपाने के लिए मांगता है कि मुझे क्यों नहीं दिया। तो ये जो बर्दाश्त इसमें पैदा होगी ना, जब माँ बाप दूसरे को प्यार कर रहे हैं और इसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा कुदरत चाहती है कि आए ताकि इसमें कंट्रोल पैदा हो। ये नहीं होता ना तो ये बड़े होकर अजाब बनता है। फिर बड़े होकर फिर क्या होता है कि ये क्यों आ गया दुनिया में, मेरे बाप की विरासत जो मुझे मिलनी थी इसको क्यों मिल रही है, ये उसमें शरीक क्यों हो रहा है। फिर ये यहां तक जाता है मामला। शुरू में ये मसला क्या कर दो, खत्म कर दो कि बेटा इस घर में और भी है, और मुमकिन है मुफ्ती साहब के अभी में बयाना सुनना शुरू किया तो स्पीड और भी बढ़ सकती है हमारी, ऐन मुमकिन है। अगले साल नया मॉडल भी आ सकता है। तो अब ये जलते ही रहो बैठ के, यार इसी को कबूल करो। और फिर एक अहम बात ये कि बच्चा माँ बाप की तवज्जो के लिए बहन भाई को वक्ती तौर पे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा बच्चे में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत भी टूट के करता है। ये तो आप इसको दे रहे हो ना, माँ बाप इस नए मॉडल को जब प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो पुराने मॉडल को तकलीफ होती है। ये है इसकी जेलिसी। लेकिन आप जरा कोई थर्ड पर्सन उस नए मॉडल को हाथ उठा के देखे, पुराना मॉडल आड़ बन के खड़ा हो जाएगा कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, तू कौन होता है हाथ उठाने वाला। तो ये जो मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा है, ये भी नए और पुराने में
جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا ہے, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے جو اس کو انٹرٹین کرے گی وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہیں کے سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی. یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کر. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا. یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا ایک تھپڑ لگا, یہ کھا لے گا, جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. کہتے نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو, گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر. جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں, تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ خاتون کھلا رہی ہے بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ, بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے, اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی. ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی. ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی, رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے, اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی.
پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا, اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو. چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور النارو شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا.